گزشتہ 2 دنوں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تفسیر ہو رہی تھی۔ اسی آیت کو لے کر میں مزید گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں واضح فرما دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر نمازیں پڑھنا، اسے قبلہ بنانا، یہ مستقل ایک عبادت ہے، لیکن سارا دین اسی عبادت میں بدل ہو جاتا، بلکہ دین کی اور بہت ساری شاخیں ہیں، تو انہیں بھی لازم پکڑو۔ صرف جہد اور سمت کی طرف رخ کرنے میں عبادت بند نہیں ہو جاتی، بلکہ عبادت کے اور بہت سارے شریعت میں احکامات نافذ فرمائے ہیں، چاہے وہ عبادات کی صورت میں ہو، چاہے وہ عقائد و نظریات کی صورت میں ہو، عقائد و نظریات کی درستگی کے بعد، چاہے عبادات کی صورت میں ہو، چاہے معاملات کی صورت میں ہو، چاہے تکلیف اور بیماری میں رب کا شکر ادا کرنے کی صورت میں ہو، یا اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے کی صورت میں ہو، تو ان تمام چیزوں کو بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا، یہ بھی دین کے شریعت کے معاملات اور احکامات میں سے ہے۔ تو اسی نے اس چیز کو واضح فرما کر کہ سمتوں کا تعین کر کر کہ جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اہل مشرکین نے استہزاء کرنا شروع کیا، مذاق کرنا شروع کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلے تبدیل تحویل قبلہ کی صورت میں، تو اللہ رب العزت نے ان کے استہزاء کو اور ان کے مذاق اڑانے کو روکنے کے لیے فرمایا کہ ایک صرف قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھنا صرف اسی میں بند نہیں ہو جاتا، شریعت کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، دین کی اور بہت ساری شاخیں ہیں، تو انہیں بھی ذرا غور کر کرو کیا ان پر عمل کرتے ہو، ان کو تم نے اپنی زندگیوں میں لازمی حصہ بنایا ہوا ہے یا انہیں چھوڑا ہوا ہے؟ اگر چھوڑا ہوا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کو بھی اپنی زندگیوں کو شریعت کے دیگر احکامات اور مسائل کے مطابق پوری طرح ڈھال دو۔ ان میں سب سے پہلے عقیدے سے متعلق بات ہوئی کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کی جمیع صفات، جمیع کمالات اور جمیع قدرت کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اور ایسا ایمان لانا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کسی اور مخلوق کو شامل نہ کرنا، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کی ذات میں، رب کی صفات میں کسی اور مخلوق کو حیثیت نہ دینا، برابری نہ قرار دینا، زیادہ اہمیت نہ دینا، اور ایک رب مان کر اس کے اتباع میں پوری زندگی گزار دینا، اور اللہ اپنے عزت پر ایمان لانے کے بعد جو دوسری چیز ہے آخرت پر ایمان لانا۔ یہودی بھی آخرت کو مانتے تھے، نصارہ بھی آخرت کو مانتے تھے، لیکن یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ جنت کے حقدار ہم ہیں، عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ جنت کے حقدار ہم ہیں، اہل مشرکین نے یہ کہہ دیا کہ جنت کے حقدار ہم ہیں،
لیکن جب ان سے کہتے ہیں کہ آخرت کی تفسیر کرو تو آخرت کی جب تفسیر کرتے تعریف کرتے تو اس کے اندر گڑبڑ کر دیتے، اس کے اندر کبھی کر دیتے، اس کے اندر اپنی طرف سے تعبیر کر دیتے۔ جس طرح کہ یہ نصارہ کہا کہ جنت ہم جائیں گے لیکن جنت میں جانا لیکن خواب کسی صورت میں ہوگا، خواب کسی صورت میں ہوگا۔ تو بہت ساری تعبیریں آخرت کی تعریف میں بھی دل کرتا ہے، جو آخرت کی صحیح معنی میں تعریف تھی وہ نہ تھی، اور ان کے نظریات اور ان کے عقائد آخرت سے متعلقہ مختلف ہو گئے۔ تو اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر پوری طرح ایمان لانا کہ آخرت میں کسی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتی کو بھیجیں گے، اہل ایمان کو بھیجیں گے، اور جنتوں میں جنتیوں کو بھیجیں گے، بے ایمان لوگوں کو بھیجیں گے، مشرکین کو بھیجیں گے۔ دین اسلام سے جو ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو ان سب کو جنتوں کا در بھیجیں گے، جنہوں نے کلمہ شہادت کی گواہی دی۔ پھر فرمایا فرشتوں پر ایمان لانا۔ اب یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، گناہوں سے یہ معصوم ہے، اور اللہ رب العزت کے حکموں کی پوری طرح اتباع اور پیروی ہے۔ یہ اپنے مقامات پر جو لگے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کی پوری طرح اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ اب یہ فرشتے اللہ رب العزت نے آسمان میں اللہ کے نظام کو بہت سارے معاملات میں سنبھالے ہوئے، زمین میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک انسان کے ساتھ 25 فرشتے ہوتے ہیں، 25 فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد قرآن میں 6.25 فرشتوں کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 6 فرشتوں کا نام ذکر فرمایا، ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح پر حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ماروت علیہ السلام، حضرت رعد علیہ السلام، اور اسی طرح پر حضرت مالک علیہ السلام۔ 6 فرشتوں کا ذکر اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ 6 فرشتوں کا نام قرآن کریم میں آیا، لیکن فرشتوں کی تعداد انگنت ہے۔ کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی واضح روایت نہیں، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ فرشتوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ فرشتوں کی تعداد کے متعلق یہ نبیوں کی تعداد کے متعلق آیا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی واضح کوئی دلیل حدیث نہیں، قرآن کریم کی آیت نہیں، بس اسی پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ فرشتوں کی نورانی مخلوق ہے، ان کی تعداد بے شمار ہے۔ کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ نہ ہی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس چیز کا مطالعہ بتایا کہ تم فرشتوں کے نام کو یاد کرو، فرشتوں کی تعداد کو معلوم کرو، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی تعداد اور ان کے ناموں کو یاد کرنے کا ہم لوگوں کو مطالعہ نہیں بنایا، بس اسی پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق فرشتوں کی صورت میں بے شمار ہے، اور اللہ کے حکموں کو جو اللہ کی طرف سے فرائض آئے ہیں ان کو پوری طرح پر ایمان ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کتابوں پر ایمان لانا۔ اب کتابیں 4 جو مشہور کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں اور چھوٹے موٹے بہت سارے صحیفے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں، البتہ جو 3 پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل ہے، ان 3 کتابوں میں بہت ساری تحریفات ہو چکی، اب یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اب اگر اپنی اصلی شکل میں
جس طرح قرآن کریم کا نزول ہوا، جس طرح قرآن کریم کا نزول ہوا، الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ پوری طرح الحمدللہ محفوظ ہماری کتاب میں قرآن کریم موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پوری دنیا کی طاقت قرآن کریم کے چاہے کتنی کوشش کی کر لے، اس میں تحریفات نہیں کر سکتے، اس میں غلط نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو بگاڑ نہیں سکتے۔ اگرچہ کوشش نہیں ہوئی، اہل قادیانی جو ہے، مرزائی جو ہے، انہوں نے تقریباً 7,000 کے قریب نسخے ایسے جو ہے وہ گوگل پر رجسٹر پر اور سوشل میڈیا پر ایسے انداز میں ڈال دیے کہ الفاظ کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی آیات کو نکال دیا، اور جن جن آیات سے ختم نبوت کا ضرور تھا ان آیات کا اندر بدل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے قرآن حکیم کے بے شمار حفاظ ہے۔ قرآن کریم کا ختم نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی طرح تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سال تقریباً 60,000 سے زائد قرآن کریم کا حفاظ مدارس سے نکل رہے ہیں، تو قرآن کریم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایسی تبدیلی کہ لوگ تبدیلی کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں مجبوری کے بعد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تبدیلی کرنے والے پھر ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، لیکن قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں کیا وقت باقی رہے گا اور کیا وقت بعد کا باقی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اور آپ نے پوری کائنات کا رب نے دیا ہے۔ تو قرآن کی یہ 4 کتابیں مشہور کتابیں ہیں، تو ان سب پر ایمان لانا، ان سب پر ایمان لانا۔ اللہ نے یہ کہا تمہارے ایمان کی شرط اول یہ بھی ہے کہ جس طرح قرآن کو جو کچھ پڑھتے اس سب کو پوری طرح یاد کرو، زبور کو جو کچھ ہے اس سب کو پوری طرح یاد کرو، انجیل کو جو کچھ ہے اس سب کو پوری طرح یاد کرو کہ اس کا کیا ہے کیا نہیں، اور اس کے جو ہے اس کی تفسیر پر پوری طرح یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بلکہ مطلقاً سے اتنا فرما دیا کہ اس کی چاروں کتابوں پر ایمان رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو جتنے بھی صحیح ہوتے ان سب پر ایمان رکھو۔ بس ایمان رکھنا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا، ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتابیں اللہ کے پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ آپ آخر میں فرمایا والنبی جی، نبیوں پر ایمان رکھو۔ یہ نبی جو ہے اللہ کی عزت کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ جل جلالہ خاص مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں، اور ان پر اللہ کی عزت کے بخشے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتے رہے، احکام پیغامات لے کر نازل ہوتے رہے۔ اب نبیوں کی حالت کیا ہے؟ تو اس میں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت ملتی ہے 1,24,000 اور ایک روایت ملتی ہے 2,24,000، لیکن یہ بھی کوئی حتمی روایت نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم نبیوں کے تعداد میں تو یوں کرو کہ 1,00,000 بیش 1,24,000 کم بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ آپ جب ایمان کی بات آئے تو یوں کہہ سکتے ہو تعداد میں بیان کرو کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، میرا ان سب پر ایمان ہے کہ وہ سب اللہ جل جلالہ کے برحق پیغمبر تھے، برحق رسول تھے، برحق نبی تھے، وہ جھوٹے نہ تھے۔ اللہ کو عزت کی طرف سے برحق پیغمبر اور نبی تھے، اس پر کوئی طرح مانا۔ اگر آپ تعداد کو بیان کریں کہ 1,24,000 ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ ہو تو زیادہ کا انکار ہو جائے گا، اور اگر تعداد میں بیان کریں کہ 2,24,000 ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ کم ہو، یا 2,24,000 سے زیادہ ہو تو آپ جو ابھی جو پیغمبر کا انکار کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے جو کرو کہ اللہ رب العزت نے ایک کم بیش 1,24,000 یا کم بیش
طریقہ فکر کر کی کہ مال اس کا خلاصہ نکل کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت ہے، ریاض کے بغیر، دکھلاوے کے بغیر اللہ کی محبت ہے اپنا محبوب ترین مال خوش دلی سے خرچ کرنا۔ اللہ کی محبت ہے اپنا محبوب ترین مال خوش دلی سے، تنگی کے ساتھ نہیں، دل پر بوجھ رکھتا نہیں، خوش دلی سے اور اپنا محبوب ترین مال اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، خرچ کرنا۔ وآت المال علی حبہ، اس کی تفسیر یہ اللہ کا بڑی عزت آپ لوگ ہو سکے، ہم لوگ ہو سکے، اللہ کا بڑی عزت بتا ہے کہ تو مال خرچ کرے تو اس انداز میں کرو، اس انداز میں میرے راستے میں، میری محبوب میں اس انداز میں خرچ کرو کہ تمہارے دلوں میں میری محبت ہو، اور اس محبت کے سبب تو اپنا محبوب ترین مال بغیر دل پر بوجھ رکھے، بغیر تکلیف، بغیر تراحت کے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہو۔ اللہ کو عزت فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں سمجھایا، ہمیں حکم دے رہے کہ اس طرح کرو، بوجھ نہ سمجھو، تکلیف محسوس نہ کرو، ریا محسوس نہ ہو، دکھاوا محسوس نہ ہو، اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ تو یہ اب خرچ کس پر کرنا ہے؟ ذوی القربى، رشتے داروں، ذوی القربى رشتے داروں پر خرچ کس پر کرنا ہے؟ رشتے داروں پر۔ اور فرمایا والیتامی، یتیموں پر، جس کا ماں باپ، جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو، اس پر خرچ کرنا۔ مساکین پر، مساکین پر حضرت مولانا سرکار صدر خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی قول سے ماشاءاللہ خوشبو ہے، وہ اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52 تولا چاندی کی مقدار نقد پیش یا ضرورت سے زائد کوئی چیز موجود ہو، استعمال جو ہوتی ہے روزمرہ میں، ان سے زائد 52 تولا چاندی کی غالبیت کی کوئی چیز جس کے پاس موجود نہ ہو، یا رقم موجود نہ ہو، یا چاندی موجود نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ وہ مسکین ہے، وہ مسکین۔ اور اسی طرح یتیم جس کا سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ کا سایہ نہیں، لیکن کہیں اس یتیم کے پاس ترکے میں، وراثت میں اتنا مال نہیں کہ جو نصاب میں پہنچا ہو۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب میں پہنچا ہو تو اس کو کیا ہے؟ زکات دینا جائز ہے، زکات کا مال دینا جائز ہے۔ مسکین کو کیسا ہے؟ جس سے کا نصاب کی رقم، جس کے پاس مال ہے تو اس کو زکات، صدقہ دینا، نظر کے پیسے، منت کے پیسے، اے اللہ میرے بھائی کا ہوگا کہ کتنے پیسے تیرے راستے میں خرچ کروں گا، اے اللہ میرا بھائی کا ہوگا کہ کتنے نقد پیش نقدی کی صورت میں آپ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو ایسے لوگوں پر زکات کا پیسہ دینا جائز نہیں کہ جن کے پاس نصاب کی مقدار مال ہے، نصاب کی مقدار مال ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر ایک چارپائی کم از کم اچھی والی چارپائی 5-6 ہزار روپے کی، 4-5 ہزار روپے کی تو آتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں 2 چارپائی ہے اور ضرورت کی 1 چارپائی ہے تو جو 1 سے زیادہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اور اس کی قیمت نصاب کے مقدار پہنچتی ہے، اور نصاب کیا ہے؟ 52 تولا چاندی، اس کی مقدار پہنچتی ہے۔ تو وہ اس کی لیے یعنی اس کو مسکین اس صورت میں نکالا جائے گا کیونکہ وہ پوری ساری نصاب ہے، اس کو زکات کا مال نہیں دیا جائے گا۔
حکومت مساوات اعلان کر دیتی ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں کٹوتی کر دیتی ہے، ہسپتالوں کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ صرف کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہسپتالوں میں امیر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، اور شاید یہ سے بہتر ہے وہ برداشت کر کے کہ جن کے پاس سارے 52 ڈالر چاندی کی مقدار رقم یا اضافی اثاثہ نہ ہو، اضافی سامان نہ ہو، ایسے بہت کم ہو، تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو آپ کو غریب، فقیر، مسکین، یتیم کہ جو باقیات زکوٰۃ کو مستحق ہے بہت کم نظر آئے، بہت کم نظر آئے۔ اور اگر آپ معاملے والوں کو دیکھیں جو چندہ مانگتے ہیں، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، یہ پوری طرح امیر ہوتے ہیں کہ شاید جو دینے والا ہے اس سے بھی زیادہ انہیں جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں، جس سے وہ معاملے سوال کا اگر ہاتھ ملا ہے تو معاملے والا سے جو معاملے والا ہے جس سے مانگا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اور اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کا قدر ہوتے ہیں، اور گھر میں کتنے ہوتے ہیں وہ تو بڑھ جاتا ہے، بڑھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہاتھ ملانے والے ہیں ان کی تحقیق کرو کہ واقعات اس مستحق ہے کہ ان کو دیا جائے، اگر اس کے مستحق نہیں تو ان کو نہ دیا جائے، ان کو نہ دیا جائے، بلکہ انہیں دیا جائے جو واقعات مستحق ہے، ان پر خرچ کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس کی تلاش کرنا ضروری ہے، ابھی عادت کر دی پیشہ بننا، پیشہ بننا مانگنے کا، اور ایسا بتا گیا کہ کروڑپتی بھی مانگ رہا ہے، کروڑپتی بھی مانگ رہا ہے کہ جب میں بڑا حاصل کرنا ہوں بتائیے کا کروڑ بناتا ہوں، حتیٰ کہ جسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا پہلے کھالوں کا جواب کرنا، اب آپ دیکھو گے کوئی لڑکی کمپنیاں جو ہے کھالوں کو جمع کر رہی اور کہیں یہ کہ اس نے ایک بس خرچ کرے پہلے سب مدارس کے لوگ بھی کھالوں کا جمع کرنے کا انتظام کیا کرتے تھے، پھر ہم کو، لیکن اب آپ دیکھیں گے بھاری لاکھوں روپے فیصلہ فیصل ہو جاتے ہیں، اشتہارات ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے فیصلوں کے اشتہارات اور اچھے خاصے پایا خرچے کے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اشتہار سکریے ہوتے ہیں، ٹی وی پر چلے چلتے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو آپ اندازہ کیجیے کتنا ہوگا۔ تو پہلا حالت ہے مدارس کے لوگوں کو پوری طرح سے دیکھا جاتا ہے، کمی لوگ چندہ مانگ رہے ہیں، حال میں پتہ کر گزارا ہوتا ہے، حقارت کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اب امیر اور کبھی مالدار کپڑا بھی حالوں میں جمع کرتا ہے، بڑے بڑے پیسے آتا ہے، بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں، ٹی وی پر چینل چلتے ہیں، ٹی وی پر اشتہارات چلتے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے زکوٰۃ جسے لیے، مال جسے لیے، اس کی تحقیق کریں کہ واقعہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اور زکوٰۃ کا مستحق ہوگا اس کی تفصیل میں دیا کہ جس کے بعد سارے 52 ڈالر چاندی یا اس کی نقدی یا پھر ضرورت کے اضافی سامان ہے جس کی مالیت سارے 52 ڈالر چاندی کو پہنچتی ہے، اور وہ کتنی ہے تقریباً 6-7 ہزار سے زیادہ ہے۔ تو جس کے بعد ضرورت کے سامان سے زیادہ 5,500-6 ہزار روپے کا سامان ہے، تقریباً جو آپ تلاش کرتے ہر شخص کے پاس ہے، تو پھر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں، بہت کم آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس سے زیادہ اساتذہ جھوپڑے اور بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس اس سے بھی زیادہ سامان ہو جاتا ہے۔ ابھی کی بڑے جھوپڑے میں رہنے والے لوگ ہزاروں روپے اساتذہ ہوتے جو ہے جھوپڑے میں رکھا ہوتا ہے، سامان رکھا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے تحقیق کریں زکوٰۃ کے مسائل مستحق زکوٰۃ ہو کہ کون زکوٰۃ کا مستحق اور کون ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل میں
کہ وہ فوراً اندر اپنے گھر سے پیسے اڑا سکے. اب جدید دور ہے، جائز کیش ہوتا ہے، کوئی کیش ہوتا ہے، ایزی پیسہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی اسٹیشن پر یا کسی بھی شہر کے علاقے میں گھر میں فوراً کریں اور فوراً آپ کے پاس لاکھوں روپے اٹھا لیں. لاکھوں روپے اٹھانے نہیں سکتے تو مسافر ایسا جس کے پاس گھر میں یعنی ایسا جو پیسہ نہیں اٹھا سکتا گھر سے اور اس کے پاس وسائل بھی کم نہیں ہے، پیسہ خرچ ہو گیا، چاہے گھر میں اتنا امیر ہوئی ہے اور ایسی جگہ ہوتے ہیں پیسے گھر سے اٹھا نہیں سکتا اور اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو پھر پیسے مسافر کو زکات کا پیسہ دینا بھی جائز ہے. اس زکات کا پیسہ بھی دینا جائز ہے. آگے کا طرف میں فرمایا کہ گردنوں کو چھڑانے سے بڑا اپنی آزادی پر خرچ کرنا، اسی طرح پر راز پر بات کرنا، زکات کو ادا کرنا، اور فرمایا کہ اپنے آنکھوں کے پاس رہنا اور صبر کرنا. باقسات کی تفصیل فرمائی. باقسات مالی نقصان، کسی کو مالی نقصان پہنچ گیا اس پر صبر کرنا. کسی کی کمپنی ختم ہو گئی، کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کا گھر چل گیا، کسی کا مال چوری ہو گیا، کسی کے جانور چوری ہو گئے، کسی کو جو ہے کاروبار بزنس ہے بہت زیادہ نقصان ہو گیا، تو پھر کیا اس پر صبر کرنا. باقسات اس تکلیف پر صبر کرنا. اور بیماری میں پیٹ اٹھا ہو گیا، بیماری میں بخار آ گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، بدن میں درد ہو گیا، تب بیماری میں دانے بنائے، پھوڑے بنائے، چوٹ لگی اور پھر میں لگا تو یہ بدنی تکلیف، بخار آ گیا تو یہ بدنی جسمانی تکلیف ہے. ان پر صبر کرنا، ان پر صبر کرنا. اور فرمایا حین البعث، میدان جنگ میں، میدان جہاد میں اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتے ہوئے صبر کرنا. کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اب لیتے ہیں، اب سفر لگے، تکلیف آیا، پیاس لگے، اب بھوک لگے، لیکن پورے ساتھ تربی کے ساتھ میدان جہاد کافر اور باطل کے مقابلے میں ڈٹے رہنا. یہ استقامت ہے، اس پر صبر. اور فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. تکلیف پہنچنے پر اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ اللہ کے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے مسائل کو مبتلا کر دیتے ہیں، تکلیف کو مبتلا کر دیتے ہیں، بیماریوں کو مبتلا کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال ان کی زندگی کے بیماری میں تھے. شیطان نے سوچا تھا کہ یہ ایوب جو ہے یہ اس کے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ہر بار بھی ہے، اس وجہ سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. پتہ تب چلا کہ اس میں بھول جاتا تھا، اس کے پاس مال نہ ہوگا، اس میں جسمانی طاقت نہ ہوگی، صحت نہ ہوگی. تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی عبادت کرتا ہے اور اپنے وقت کتنا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بکریاں بھی چھین لی، گھر بھی ختم ہو گیا، چھت گر گئی اور باغ بھی ختم ہو گیا اور سب اولاد بھی مر گئی. کچھ ان کے پاس نہ رہا، نہ تو اولاد کی صورت میں ملا، باغ کی صورت میں ملا، جائیداد کی صورت میں ملا، بکریوں کی صورت میں، صرف جب بیوی رہی اور بیوی نے ساتھ دیا، آخر میں اگر سب کچھ چلا گیا تو حضرت ایوب علیہ السلام سب کچھ چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں گھوڑے لگے، یہاں تک کہ پیٹ پھیلنے لگا، یہاں تک کہ پیٹ پھیلنے لگا، پھنسیاں نکل گئی، گھوڑے نکل گئے. تکلیف اس طرح ہے، تکلیف اس طرح ہے کہ پھر بھی میرا اگر ہوتا ہوں 18 سال بیت گئے، اپنے رب کے اس کے باوجود ناشکری لگی اور جو ہے ساری بھر زندگی گزاری. اور جب پوچھا گیا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ ایوب کی زندگی میں سب سے بہترین زندگی دن کون سے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو ایک بیماری کو گزرے، پریشانی کو گزرے، غم میں گزرے. کہ میرا رب لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اے ایوب کیا حال ہے، اے ایوب کیا حال ہے. جب اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تو سارے غم بھول جانا، سارے تکلیف بھول جانا، سارے پریشانی بھول جانا. تو شیطان اپنے ان کو جو عبادت نہ کیا تھا ایوب کا اس وجہ سے عبادت کر رہا کہ اس کے بعد سب کچھ دنیا باقی آگا. تو اللہ رب العزت سب کچھ
دلوں میں پریشانی آ جائے، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، سب اللہ کی طرف سے ان پر صبر کرنا اور ثابت قدم کرنا اور اپنے رب کا پوری طرح شکر گزار کر زندگی گزارنا، زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو سمجھ